الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سب سے پہلے مولانا ظہیر احمد صاحب جو ہمارے جامعہ اسلامیہ باب علوم کے عظیم فرزند عظیم فضلاء میں سے ہیں، انہوں نے عقیدہ حیات النبی کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ مؤلف کیا اپنی کتاب کے بارے میں کہہ سکتا ہے، وہ تو دوسرے حضرات پڑھنے والے ہی کوئی مناسب اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں صرف کتاب کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ تعارف کے سلسلے میں چند تعارفی جملے ذکر کرتا ہوں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کتاب کوئی لکھتا ہے کسی باطل فرقے کے خلاف، تو ان کے اعتراض نقل کر کے پھر جواب کہ ان کی طرف سے یہ اعتراض ہمارا یہ جواب، یہ اعتراض ہمارا یہ جواب۔ میں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ میں نے انداز یہ اختیار کیا کہ جو انکار کرنے والے مہربانوں کو شکوک شبہات پیش آئی اور ان کو مغالطے لگے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا نام لیے بغیر ان شکوک شبہات کا ازالہ کر دیا جائے۔ راستے پر چلنے والا پہلے راستے کی رکاوٹیں دور کرتا ہے، پھر اس راستے پر چلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس راستے پر اس کتاب میں مؤلف چلا ہے، ان شکوک شبہات کو اور مغالطوں کو رکاوٹ سمجھتا تھا، تو اس لیے مؤلف نے پہلے ان رکاوٹوں کو مثبت انداز سے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب سے بڑا ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی حق و باطل کے پرکھنے کے لیے معیار ہے کتاب و سنت۔ جو عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ حق ہے، اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن حدیث سے ہمیں صراط مستقیم کے پہچاننے کا طریقہ کچھ اور بتایا گیا۔ صراط مستقیم کے پہچاننے کا، حق و باطل کے سمجھنے کا، حق و باطل کے تلاش کرنے کا طریقہ کچھ اور ہمیں بتایا گیا۔ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں
اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی بتائی ہوئی یہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ جتنے بھی یہاں فرقے موجود ہیں سارے کے سارے اپنے راستے کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم، حتیٰ کہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ ہے صراط مستقیم، سب یہی کہتے ہیں۔ تو اب صراط مستقیم کو کوئی پہچان تو ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی پہچان بتائی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا، تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اکثر چونکہ علماء طلباء ہیں ان کی خاطر میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ الصراط المستقیم مبدل منہ، صراط الذین انعمت علیہم بدل، اور نحوی قاعدے کے لحاظ سے مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ بدل مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اے لوگو صراط مستقیم جو اصل مقصود ہے اور جس کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا اعتبار ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اب انعام یافتہ لوگ کون؟ کہ جن کا راستہ حق راستہ، جنت کا راستہ، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو ہمیں حدیث کی طرف آنا چاہیے کہ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، تو وہ انعام یافتہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدہ، قالوا من ہم یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے وہ تو ہیں جہنمی، ناری، وہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک خوش نصیب جنتی جماعت کون سی ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی صاحب نے 2 کلمے ارشاد فرمائے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ جنتی لوگ وہ ہیں جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر۔ اب میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہو وہ جنتی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا جواب ہے؟ بولے نا، وہ جنتی ہے جو نبی پاک کے راستے پر چل رہا ہو۔ تو اتنا کہہ دینا کافی تھا، ما انا علیہ، جو اس راستے پر چلے جس پر میں ہوں، میرے راستے پر چلے تو میرے راستے کا راہ رو وہ جنتی، اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ آگے با اصحابی کیوں کہا؟ تو اصحابی اس لیے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے آگاہ تھے کہ آنے والے وقت میں جو 72 ناری فرقے ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ ہمارا راستہ محمدی راستہ، ہمارا راستہ نبی والا راستہ، ہمارا راستہ جنت والا راستہ، ہمارا راستہ کامیابی کا راستہ۔ وہ تو سارے یہ کہہ رہے ہوں گے تو پھر یہ پہچان کیسے بنے؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی فرما دیا کہ جتنے بھی فرقے ہوں گے حق والا بھی یہی کہے گا
کہ میرا راستہ نبی والا راستہ، اہل باطل بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا راستہ نبی والا راستہ، تو نبی صاحب نے پہچان بتا دی کہ میرا راستہ پہچانو میرے صحابہ کے ذریعے، وَأَصْحَابِي۔ تو اب یہ انعمت علیہم، قرآن نے یہ کہا تھا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، حدیث نے بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون؟ صحابہ۔ انعام یافتہ لوگ صحابہ۔ تو صحابہ کرام کا راستہ، نبی کا بھی وہی راستہ، یہ دو راستے کوئی جدا نہیں۔ جو صحابہ کا راستہ وہی نبی کا راستہ، جو نبی کا راستہ صحابہ اسی راستے پر چلے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے اس جنت والے راستے، صراط مستقیم، حق راستہ، اس کی پہچان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑی سی بات آگے چلائیں کہ جب صحابہ کرام وہ بنے معیار حق و باطل کی کسوٹی، حق و باطل کی پہچان، حق و باطل کا نشان صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام تو اب جیسے نبی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی تشریف لے گئے، تو پہچان کیسے؟ تو یاد رکھیے، صحابہ کرام جنتی جماعت قرآن کریم میں دو بتائی گئی ہیں، ایک صحابہ اور متبعین صحابہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ صحابہ کرام، والذین اتبعوہم، کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی بے احسان، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنہوں نے اتباع کی، تو جو صحابہ کرام کے لیے انعام، بشارت، وہی متبعین کے لیے۔ آگے دونوں کے لیے بشارت ایک ہی ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی، متبعین صحابہ کرام کے لیے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کی پہلی نشانی صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد پھر متبعین صحابہ، پھر متبعین صحابہ۔ اب تھوڑی سی بات آگے چلائیں کہ متبعین صحابہ عام ہے، خواہ وہ بلا واسطہ ہوں یا بالواسطہ ہوں۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے صحابہ کرام کی تابع داری کی بلا واسطہ، جیسے صحابہ کرام نے نبی رسالت والسلام کی تابع داری کی بلا واسطہ، تو اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین نے صحابہ کرام کی تابع داری کی بلا واسطہ، ایک واسطہ۔ پھر تابعین کے بعد جو تبع تابعین ہیں انہوں نے تابعین کی تابع داری کی، تو جب تابعین کی تابع داری کریں گے اور تابعین یہ صحابہ کے تابع دار ہیں تو وہ بھی بالواسطہ، ایک واسطے سے صحابہ کرام کے متبع بن گئے۔ پھر تبع تابعین کے جو بعد کے لوگ ہیں انہوں نے تبع تابعین کی اتباع کی، انہوں نے ان کی تابع داری کی، تب واسطے دو بن گئے، لیکن وہ بھی متبعین صحابہ، واسطے دو بن گئے لیکن متبعین صحابہ۔ پھر ان کے بعد کے لوگ انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کی، ان کی تابع داری کی، اور وہ متبعین صحابہ ہیں تو ان کی تابع داری کرنے والے بھی متبعین صحابہ۔ یوں واسطے تو بڑھتے جائیں گے لیکن وہ سارے کے سارے متبعین صحابہ ہوں گے، حتیٰ کہ صحابہ کرام تابعین سے لے کر قیامت تک سب کو یہ خوشخبری سن لینی چاہیے، قرآن کریم کی بتائی ہوئی کہ جنت میں جائیں گے یا صحابہ یا متبعین صحابہ قیامت تک۔ تو معیار کون بنے؟ صحابہ کرام۔ اس لیے بھائی
یہ بات جو ہم نے یاد کر رکھی ہے کہ کتاب و سنت، لیکن کتاب و سنت نے ہمیں بتا دیا۔ میں مان لیتا ہوں کہ کتاب و سنت معیار، لیکن کتاب و سنت نے معیار کیا دیا؟ کتاب و سنت نے معیار کیا دیا؟ تو کتاب و سنت نے ہمیں معیار دیا صحابہ کرام۔ اس لیے حق و باطل کو پہچاننا ہو تو پھر صحابہ کرام یہ معیار کا معنی ہوتا ہے کسوٹی، وہ کسوٹی ہیں۔ تو جیسے سونے کو زرگر کسوٹی پر رگڑ کر پرکھتا ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام کے ذریعے سے پہچان ہوگی حق و باطل کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مؤلف نے صراط مستقیم کی پہچان کے عنوان سے اسی مشکل کو پہلے حل کیا، اس کے بعد پھر حیات کا انکار کرنے والے دوست کہا کرتے ہیں کہ برزخ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عناصر اربع ختم ہو جاتے ہیں۔ عناصر اربع کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں، عناصر اربع یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کے حدود جب ختم ہو جائیں تو اس کے اوپر وہ برزخ، عالم برزخ ہے، اس سے نیچے عالم برزخ نہیں۔ لہذا یہ جو قبر ہے زمین والی، یہ برزخ نہیں، یہ برزخ نہیں، برزخ اوپر ہے۔ عناصر اربع جہاں ختم ہو جاتے ہیں ان حدود سے اوپر پھر ہے برزخ۔ لہذا نبی علیہ السلام کی زندگی برزخی ہے اور برزخ اوپر ہے، تو اوپر روح ہے، لہذا روح وہاں پر زندہ ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ چونکہ برزخ میں نہیں، اور حیات ہے برزخی، وہ حیات برزخی ہوگی جہاں عالم برزخ ہے، اس کے اندر جو حیات ہے وہ برزخی ہے، اور قبر یہ برزخ نہیں۔ تو یہاں پر مؤلف نے کوشش کی کہ برزخ کی تحقیق کی جائے کہ برزخ کہتے کسے ہیں۔ تو یاد رکھیے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 185، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس نے امام سیوطی نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ برزخ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے برزخ مکانی، دوسرا برزخ زمانی، تیسرا برزخ حالی۔ برزخ مکانی کی حد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قبر سے لے کر علیین تک اور سجین تک۔ یہ نہیں کہ عناصر اربع جہاں اوپر جا کر ختم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر برزخ ہے، نہیں، قبر سے لے کر علیین سجین تک یہ سارا برزخ ہے۔ تو قبر بھی، یہ زمین والی قبر بھی برزخ ہے۔ اور زمانے کے لحاظ سے فرمایا کہ موت سے لے کر قبروں سے اٹھنے تک سارا زمانہ یہ برزخ زمانی ہے۔ اور پھر قبر میں جو حالات پیش آتے ہیں، خواہ اچھے یا برے، جو حالات پیش آئیں، ثواب والے یا عذاب والے، یہ ہے برزخ حالی۔ وہ بھی موت سے لے کر اور قبروں سے اٹھنے تک۔ تو گویا کہ برزخ یہ نہیں کہ اوپر کا کوئی جہان ہے، نہیں، یہ جو قبر ہے زمین والی یہ بھی برزخ ہے۔ تو اس کے اندر جو حیات ہے وہ حیات بھی برزخ، یہ دھوکہ بھی دور ہو گیا۔ اور الحمدللہ اس پر بڑے مضبوط دلائل میں نے پیش کیے، محفوظ کر کے رکھ دیں۔ وہ بخشی اس کے لیے قبر، درخت کے ساتھ لٹکا دیں، لٹکی ہوئی فضا، یہ فضا میں لٹکا ہے تو یہ فضا جہاں لٹکا ہوا ہے یہی اس کے لیے قبر، جہاں جسم وہی اس کے لیے قبر۔ حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اگر تسبیح نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔
تسبیح کی برکت سے اللہ نے نجات دے دی۔ تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قبروں سے اٹھنے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر تسبیح نہ کرتے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں، جلالین ہر ایک کے پاس ہے، لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے قبر بنا دیتے۔ کیوں؟ جسم اس میں ہے، جسم اس میں ہے، تو اس لیے پھر مچھلی کا پیٹ ہی اس کے لیے قبر بن جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جسم وہی اس کے لیے قبر۔ یہ ہے علماء کی تحقیق۔ اس پر الحمدللہ میں نے تقریباً 6 آیات، 33 احادیث اور 35 سلف کی عبارات پیش کی ہیں۔ اب ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ چلو جہاں جسم ہے وہ قبر ہے، لیکن بعض دفعہ جسم رہتا ہی نہیں، بعض دفعہ جسم رہتا ہی نہیں، مچھلیاں کھا گئیں، درندے کھا گئے، جلا کر اس کو راکھ بنا کر دریا میں ڈال دیا، کچھ اڑا دیا، تو اب قبر کہاں ہے؟ تو اس کے متعلق بھی علماء نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ چلو یہ جسم نہ صحیح، لیکن جسم کے اجزاء اور ذرات تو ہیں نا، خواہ وہ اجزاء ذرات درندے کے پیٹ میں چلے جائیں، مچھلیوں کے پیٹ میں چلے جائیں، اور خواہ ان کو راکھ بنا کر دریا میں بہا دیں، ہوا میں اڑا دیں، جہاں پر بھی وہ ذرات اجزاء ہیں اور جیسے شکل کے اندر ہیں، جہاں جہاں یہ ذرات اجزاء ہیں وہی ان کے لیے قبر، وہی ان کے لیے قبر۔ تو ایسا کوئی انسان نہیں جس کے لیے قبر نہ ہو۔ جو مدفون ہو گیا تو جائے دفن اس کے لیے قبر، اور جو دفن نہیں ہوا اس کا جسم جہاں پر بھی رکھ دیا جائے تو جہاں جسم ہے وہی اس کی قبر، اور اگر جسم نہ رہیں، ذرات میں بدل جائے، اجزاء میں بدل جائے، خواہ راکھ بن جائے، لیکن راکھ کی شکل میں بھی جہاں جہاں ذرات ہوں گے، ذرات، وہی اس کی قبر، اور وہیں پر اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اور وہیں پر اس کو ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ذرات کے اندر حیات پیدا کر دے، ان ذرات کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ ذرات کے اندر بھی حیات پیدا کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے رب مجھے دکھائیے کیا مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ فرمایا بلا، ہاں یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا یقین اور زیادہ بڑھ جائے، اطمینان اور زیادہ بڑھ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کا ریزہ ریزہ کر، ان کو ملا دے، اور ثم جعل کل جبل منہن جزءا، مختلف پہاڑوں پر، ارد گرد کے مختلف پہاڑوں پر ان کے ذرات بکھیر دے۔ ثم ادعوہن، ان کو بلا، کن کو؟ ذرات کو۔ پرندے تو ختم ہو گئے، پرندے تو ختم ہو گئے۔ ثم ادعوہن، ان کو بلا، کن کو؟ ذرات کو۔ یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ذرات بنا کر بکھیر دیے، لیکن ان کے سر اپنے پاس رکھے، ذرات بکھیر دیے، سر اپنے پاس رکھے، اور پھر جب ان کو پکارا، ان کو بلایا، تو ذرات ایک دوسرے سے جدا ہوئے، ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا، گوشت ایک دوسرے سے جدا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اوپر گوشت چڑھ گیا، اور بغیر سر کے دھڑ اٹھتا، آیا، اور اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کا ریزہ ریزہ کر، ان کو ملا دے، اور ان کا ریزہ ریزہ کر، ان کو ملا دے، اور ان کا ریزہ ریزہ کر، اور بغیر سر کے دھڑ اٹھتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑ گیا۔
اب جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، پرندے تھے یا ذرات تھے؟ بولیں، ذرات تھے، تو انہوں نے سن لیا تھا یا نہیں؟ سن لیا تھا یا نہیں؟ نہیں سمجھے؟ سنا تھا یا نہیں؟ سنا تھا تو پھر وہ جدا ہوئے نا، انہیں سن لیا تھا ان ذرات نے۔ سنتا زندہ ہے یا مردہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذرات کے اندر حیات پیدا کی، تو جو اللہ پرندوں کے ذرات میں حیات پیدا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ انسان کے بکھرے ہوئے ذرات، خواہ وہ مٹی ہو جائیں، خواہ وہ راکھ بن جائیں، خواہ جس شکل میں ہوں، جب حیات دینے والا اللہ ہے، پھر ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پھر رکاوٹ کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے تو زندہ نہیں کرنا، زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو اس لیے جہاں ذرات ہوتے ہیں پھر وہی قبر ہوتی ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات کے باب و اثبات عذاب القبر کے شروع میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب و عذاب دینے کے لیے یہ ڈھانچہ شرط نہیں، یہ ڈھانچہ شرط نہیں کہ اگر یہ جسم ہو، ڈھانچہ ہو تو عذاب ثواب ہو، اس کے بغیر نہ ہو۔ وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر انسان کو درندے کھا جائیں تو اللہ تعالیٰ درندوں کے پیٹ کے اندر ان کے ساتھ ثواب و عذاب کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ پھر تو درندے کو بھی تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا کاش آپ یہاں دنیا میں مشاہدہ کر لیتے، ڈاکٹر جناب یہاں پر ٹیکہ لگاتے ہیں، جگہ سن ہو جاتی ہے، یہاں نشتر چلتا رہے کوئی درد نہیں، لیکن ذرا آگے چل جائے تو درد ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر درد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان ذرات کو تو تکلیف پہنچائے، ان کو تو راحت پہنچائے، لیکن درندے پر اثر نہ ہو۔ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ یہ شبہ بھی الحمدللہ دور ہو گیا۔ ایک جگہ اب ہمارے اکابرین کی کچھ عبارتوں سے بھی دھوکہ دیا۔ ہمارے اکابرین نے کہیں لکھا تھا کہ حفرہ ہی قبر نہیں، حفرہ ہی قبر نہیں۔ کیا مطلب؟ حفرہ ہی قبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ حفرہ بھی قبر ہے، یہ حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، یہ بھی قبر ہے، اور جس کو یہ حفرہ گڑھا نہیں ملا اس کی قبر نہیں، اس کی بھی قبر ہے۔ جہاں جسم ہے یا جہاں ذرات ہیں وہی اس کی قبر ہے۔ تو ان کا مقصد تو یہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہی کو مٹا دیا، ہی کو نکال دیا اور نقل کر دیا کہ جناب اکابرین کہتے ہیں کہ حفرہ قبر ہی نہیں، حفرہ قبر ہی نہیں۔ تو مؤلف نے اپنی کتاب میں دونوں عبارتوں کے فوٹو دے دیے۔ اصل کتاب میں ہے کہ حفرہ ہی قبر نہیں بلکہ حفرہ بھی قبر ہے، اور جن کو یہ گڑھا نہیں ملا، جہاں ان کا جسم ہے، جہاں ذرات ہیں، ان کی وہی قبر ہے۔ لیکن انہوں نے ہی کو کاٹا اور لکھ دیا کہ حفرہ قبر ہی نہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ اور یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبر یہاں نہیں، قبر وہاں ہے جہاں پر روح ہے۔ تو میں نے کتاب میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث اور اکابرین کی عبارات سے یہ ثابت کیا کہ صرف یہ نہیں کہ گڑھا قبر ہے یا اوپر وہ قبر ہے، نہیں، بلکہ جہاں پر بھی جسم یا ذرات ہیں وہ قبر ہے، اور اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔
عالم، چونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ عالم برزخ ہے اوپر کا جہان، تو کہا کہ قبر وہ ہے جو اس عالم برزخ اوپر کے جہان میں ہے، اور اوپر کے جہان میں تو روح ہے، لہذا جہاں روح ہے وہ قبر ہے۔ لیکن وضاحت کر دی گئی کہ عالم برزخ صرف اوپر نہیں، قبر یہ بھی عالم برزخ ہے، یہ بھی عالم برزخ ہے۔ اور اکابرین نے یہ جو معنی کیا قبر کا کہیں کہیں کہ قبر عالم برزخ کا نام ہے، تو علماء کرام طلباء اعظام یہ گڑھے والی قبر کو خارج کرنے کے لیے نہیں، قبر کے تعریف سے نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو اس لیے کیا تاکہ یہ تعریف اتنی عام ہو جائے کہ مدفون غیر مدفون سب کی قبروں کو شامل ہو جائے۔ کیوں کہ قبر سے لے کر علیین سجین تک پورا جہان یہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ اور نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کے مترجم اور شارح وہ لکھتے ہیں کہ قبر عالم برزخ کا نام ہے، اور عالم برزخ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عالم برزخ ہر جگہ ہو سکتا ہے، جہاں زمین میں دفن کر دیا وہ بھی برزخ، بکس میں رکھ دیں وہ بھی برزخ، درندے کھا جائیں ان کے پیٹ میں چلا جائے وہ بھی برزخ، جہاں پر بھی جسم ہے، یہ جسم کے ذرات ہیں، وہ عالم برزخ ہے، وہ برزخ ہے۔ برزخ تو قبر سے لے کر پھر کہہ رہا ہوں علیین سجین تک اس کا دائرہ اتنا وسیع، اس کے مقابلے میں عالم دنیا محدود ہے، عالم برزخ تو بڑا وسیع جہان ہے، لہذا جہاں پر بھی جسم ہے یا ذرات جسم ہیں جس جگہ بھی ہیں وہ برزخ ہے، وہ برزخ ہے۔ تو عالم برزخ والا جو معنی کرتے ہیں قبر کا، وہ گڑھے کو نکالنے کے لیے نہیں بلکہ عام اتنی تعریف کی کہ جس کے اندر ہر انسان کی قبر اس میں شامل ہو جائے، مدفون کی بھی غیر مدفون کی بھی۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی یہاں نہیں، حقیقی قبر اور شرعی قبر وہ نہیں جو روضہ پاک میں ہے، بلکہ قبر وہ ہے جہاں پر روح ہے، اعلیٰ علیین وہ قبر ہے، یہ قبر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر کو بھی قبر نہیں مانتے۔ اس پر مؤلف نے تقریباً 25 احادیث پیش کی ہیں کہ جن میں مرفوع حدیثیں بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں، 25 کہ جس میں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبری، مدینے والی قبر کو خود نبی پاک نے فرمایا کہ میری یہ قبر ہوگی، میری یہ قبر ہوگی۔ آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو اس طرح نہ بنانا جس طرح بت پرستی ہوتی ہے کہ جہاں بھی پرستی شروع ہو جائے، میری قبر کو۔ اب آپ بتائیں کہ کیا پرستش وہاں اعلیٰ علیین میں جا کر ہونی تھی؟ پرستش کہاں ہونی تھی؟ اسی کے پاس۔ تو آپ نے بتا دیا کہ قبر یہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے یمن بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل کو بڑا ایک دردناک جملہ بولا جس پر معاذ بن جبل بھی رو پڑے، ان کے آنسو بارہ، فرمانے لگے کہ اے معاذ شاید کہ آئندہ آپ میری قبر کے پاس گزرے، میرے ساتھ ملاقات نہ ہو میری۔ اب کیا انہوں نے اعلیٰ علیین میں گزرنا تھا؟ اعلیٰ علیین میں گزرنا ہے؟ کہاں گزرنا ہے؟ اسی مدینے والی قبر کے پاس۔ تو اسی مدینے والی قبر کو نبی پاک نے اپنی قبر کہا،
لیکن یار لوگ اس قبر کو قبر نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ قبر وہ اعلیٰ علیین جہاں روح ہے وہ قبر ہے۔ اس پر تقریباً 14 سوال مؤلف نے لکھے، 14 سوال، کہ جیسے اس قبر کو حقیقی شرعی قبر ماننے والے وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری قبر میری قبر، صحابہ کرام نے بھی یہ کہا، تابعین نے بھی یہ کہا، اسی قبر کو قبر کہا۔ آپ لوگ بھی کوئی ایک ایسا قول حدیث یا قول صحابی یا تابعی کا پیش کر دیں کہ جہاں کہا گیا ہو کہ نہیں یہ قبر نہیں، قبر وہاں ہے جہاں اعلیٰ علیین میں روح ہے، قبر وہ ہے، کسی نے کہا ہو تو ذرا بتا دیں۔ یہ ہیں چند شبہات۔ اسی طریقے سے عجیب بات ہے، حیات النبی کو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جب مانتے ہیں، حیات النبی کو مانتے ہیں، لیکن حیات کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حیات کا معنی یہ ہے کہ جسم محفوظ رہے۔ حیات کا معنی کیا کہ جسم محفوظ رہے۔ اب آپ بتائیں، یہ میز محفوظ ہے، اس میں حیات ہے؟ یہ جگ محفوظ ہے، کیا اس میں حیات ہے؟ یہ حیات کا کون سا معنی؟ یہ حیات کا کون سا معنی؟ تو یاد رکھنا، اس پر مؤلف نے روح کی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ روح کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ بے جان جسموں میں جان ڈالنا روح کے ذریعے۔ اور روح کے ذریعے کیسے؟ کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق، اس تعلق کی وجہ سے جسم کے اندر حیات آ جائے۔ بھائی جسم کے روح کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے بے جان جسموں کے اندر جان ڈالی جائے۔ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، حیات کب آئی؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب روح آئی۔ تو روح یہ ہے ہی اس لیے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے حیات آئے۔ اور پھر روح کا بدن کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ دو طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ جسم کے اندر روح کو داخل کر دیا جائے، جس طرح نفخت فیہ من روحی، آدم علیہ السلام کے بدن میں روح پھونک دی، ایک یہ صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روح تو جسم سے باہر ہو، لیکن باہر رہتے ہوئے اس کا جسم کے ساتھ ایک کنیکشن اور تعلق جڑا ہوا ہو، کنیکشن اور تعلق۔ یہ دونوں صورتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ روح کے ذریعے سے حیات کی یہ دونوں تعلق کی یہ دونوں صورتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کے بدن میں روح پھونک دی، اندر داخل کر دی، حیات آ گئی۔ ایک یہ صورت۔ دوسری کیا کہا میں نے کہ روح بدن سے باہر لیکن تعلق کی وجہ سے حیات۔ قرآن کریم میں ہے 24ویں پارے میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ قبض کر لیتا ہے ان کی روحیں بھی جن پر موت آ جاتی ہے۔ اللہ ان روحوں کو بھی قبض کر لیتا ہے جن پر موت کا وقت آ گیا، اللہ ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے۔ وَاللَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، منام کہتے ہیں نیند کو، نوم نیند کو کہتے ہیں، اور جن پر موت نہیں آئی ان کی روحیں بھی اللہ قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت۔ نیند میں ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، ہمارے بدن میں نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری لے لیتے ہیں
کہ میں صبح کی نماز کے لیے سب کو جگا دوں گا، لیکن وہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ان کو بھی نیند آ گئی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، نبی شام کی آنکھ کھلی، آپ نے آواز دی یا بلال یا بلال، بلال بلال وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ لوگوں کی روح کو قبض کر لیا اس نے میری روح کو بھی قبض کر لیا۔ یہ موت تھی یا نیند تھی؟ بولے نیند تھی۔ تو نیند کی حالت میں بھی روح قبض ہو جاتی ہے۔ جب نیند کی حالت میں روح قبض ہو جاتی ہے، اب آپ بتائیں ایک اور حدیث بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب سچا بھی ہوتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ خواب سچا کب ہوتا ہے؟ کہ جب روح عالم بالا میں ہو اس وقت خواب دیکھے، وہ سچا ہوتا ہے، اور جب اسے نچلے جہان میں آ جائے اور پھر خواب دیکھے وہ خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نیند کی حالت میں بدن میں ہوتی ہے یا باہر؟ ہاں جی باہر۔ قرآن حدیث سے یہی معلوم ہوا، لیکن نیند والا زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ کیسے؟ زندہ کیسے؟ روح تو بدن سے باہر ہے، زندہ کیسے؟ وہ زندہ اسی طریقے سے ہے کہ روح تو بے شک بدن سے باہر ہے، وہ باہر اور اوپر کی اور ارد گرد کے جہانوں کی روح سیر کر رہی ہے، لیکن روح کا کنیکشن تعلق بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور بدن کے ساتھ اس طرح تعلق، اس کی سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ آپ جناب ابھی موبائل نکالیں، نمبر ملائیں، کوئی سعودی عرب میں رہنے والا ہے اس کے ساتھ، آپ نے یہاں نمبر ملائے، آواز کہاں پہنچی؟ سعودی عرب میں۔ اس نے اٹھایا، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یہ بات چیت جو آپ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں؟ یہ درمیان میں ایک کنیکشن ہے، یہ تعلق ہے۔ صاحب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ آلہ جیسے چلاتے ہیں، ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس سے جناب اپنے ٹی وی کو چلا رہا ہے، اسٹیشن تبدیل کر رہا ہے، کلر تبدیل کر رہا ہے، پروگرام تبدیل کر رہا ہے۔ یہ بستر پر ہے، ٹی وی دور رکھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ٹی وی اور اس ریموٹ کے درمیان ایک تعلق، اور یہ جو ریموٹ سے دھماکہ کرتے ہیں، بم کہیں رکھا ہوتا ہے، ریموٹ لے کر کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور ریموٹ کے ذریعے سے وہ دھماکہ کرتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے؟ درمیان میں تعلق ہوتا ہے۔ تو محض تعلق سے بھی بڑے بڑے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر تمہاری کاریگری اتنے تعلقات پیدا کر کے بڑے بڑے اثرات مرتب کر سکتی ہے، تو اللہ بدن سے روح باہر ہو اور بدن کے ساتھ اس طرح کے مخفی کنیکشن تعلق پیدا کر کے حیات پیدا کر دے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ اور یہاں پر یاد رکھو، ہمارے علماء کی دونوں آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبی اسلام کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک کے اندر ہے، اور باقی انبیاء کی بھی ارواح ان کے انہی ابدان کے اندر ہیں۔ لیکن ایک رائے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ روح اعلیٰ علیین میں ہے، لیکن اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے اس کا تعلق ہے جسم مبارک کے ساتھ، اور اس تعلق کی وجہ سے حیات ہے، اور حیات بھی ایسی کہ دنیا والی حیات سے بھی اقویٰ، اعلیٰ، ارفع، اس سے بھی اعلیٰ حیات ہیں، لیکن تعلق کی وجہ سے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملم میں مثال دی، فرماتے ہیں کہ روح کے ذریعہ سے آپ کے جسم مبارک میں حیات کا پیدا ہونا، اس کو اس مثال سے سمجھو کہ یہ سورج کتنا بلندی پر ہے، لیکن اس کا ایک زمین کے ساتھ تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے زمین میں پڑا لوہا گرم ہو جاتا ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے، اور زمین گرم ہو جاتی ہے، ریت گرم ہو جاتی ہے، پھل پک جاتے ہیں،
फरमाया कि अगर सूरज के इस ताल्लुक़ की वजह से इतने असरात मुरतब हो सकते हैं तो रूह मुस्तफ़ा